عبدالجبار خان آپ کی خدمت میں سیاسی صورتحال آپ کے سامنے قیدی نمبر 804 کے لیے جو کچھ بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس سے عوام بخوبی واقف ہیں۔ قاضی صاحب کی روانگی کا وقت آ گیا ہے 25 کو، ان کے لیے فل کورٹ ریفرنس ہو رہا ہے۔ دیکھیں کون کون سے ججز اس میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ احتجاج کا سلسلہ تو ہے نا، ذہنی طور پر اور ویسے بھی ایک گروپنگ آپ کے سامنے ہے، پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں گروپنگ موجود ہے اور ٹارگٹ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے 804۔ انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ اس دوران میں معاشی طور پر جو سعودی عرب کا ڈیلیگیشن آیا ہے اور انہوں نے سرمایہ کاری اور معاہدوں کے لیے جو اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے، MOU سائن ہوئے ہیں، وہ ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ حوصلہ افزا اس لیے کہ پاکستان کی معیشت کو IMF کی طرف سے بھی ایک سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج میں مالیت کے اعتبار سے اتنی زیادہ کیپٹلائزیشن نہیں ہوئی ہے جتنا کہ انڈیکس اوپر گیا ہے۔ یہ PTI کے جو فائنینشیل ترجمان ہیں مزمل اسلم، اس کی طرف سے کہا گیا ہے، اور ادھر اورنگزیب صاحب نے وزیر خزانہ، انہوں نے یہ کہا کہ معیشت بہتر فوٹنگز پر جا رہی ہے اور بنیاد اچھی ڈال دی گئی ہے۔ اب اس بنیاد کی صورتحال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ناظرین، آپ کو بھی اس میں دلچسپی ہوگی۔ یہاں کہتا چلوں کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے اور شیئر بھی کیجئے ہمارے پروگرام کو، اور اس کو پروموٹ کیجئے، خاص طور پہ جو سماجی اور اقتصادی یعنی ترقی کے حوالے سے، پاکستان کے سیناریو کے حوالے سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت کچھ آئے گا اور موجود ہے انشاءاللہ۔ جناب 7 ارب ڈالر مل رہے ہیں آپ کو، لیکن اس کے اگینسٹ جو شرائط ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس کی تفصیل ابھی تک کسی نے نہیں دی ہے۔ وہ آئٹمز میں آپ کی خدمت میں، سیکٹر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ایگریکلچر، شعبہ زراعت، کہ اس کو لانا ہے انکم ٹیکس، آپ نے وعدہ کر لیا ہے۔ اب یہ صوبے، چاروں صوبوں نے کرنا ہے، صوبائی سبجیکٹ ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ انکم ٹیکس لانے کی ضرورت نہیں ہے زراعت پر۔ زراعت جو ہے تقریباً کوئی 23 سے 24% مجموعی قومی پیداوار میں اس کا حصہ ہے۔ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ میں 23 سے 25% صرف زراعت کا حصہ ہے، اور اگر آپ نے اس پہ ٹیکس لگا دیا تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا میکینزم آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ جبکہ اس سے پہلے میں عرض کیا تھا میں نے ایک پروگرام میں کہ جہاں پہ عشر موجود ہو زراعت پر، وہاں پہ کسی انکم ٹیکس، کسی کارپوریٹ ٹیکس، کسی سپر ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل اس بارے میں میری پوری ریسرچ ہے، اور اس پر میں نے ویلفیئر اسٹیٹ کے حوالے سے جب PhD کیا تھا تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں، اور اس پر تھیسس میں نے لکھا تھا۔ یہاں پر ایگریکلچر سیکٹر میں عشر موجود ہو اور آرڈیننس موجود ہے میڈیٹیز کا، ٹھیک ہے جی، 80 کی دہائی میں آ چکا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، پٹواری حضرات اپنا کام کرتے ہیں اور ریونیو اور ٹیکس پروڈیوس پہ پورا یعنی ایگریکلچر کی جو پیداوار ہے اس پر سے کلیکشن جو ہے نہیں ہوتا مناسب طور پر۔ تو جناب زرعی انکم ٹیکس پر ٹیکس کی بات کی جا رہی ہے، انکم یعنی زرعی آمدنی پر ٹیکس کی بات کی جا رہی ہے۔ اور دوسری خطرناک ترین، 2022 کے بعد اب 24 آ رہا ہے، 24 چل رہا ہے، ختم ہونے پر ہے، یہ لا رہے ہیں جناب پورے پاکستان کی غیر منقولہ جائیداد پر ٹیکس، دکانوں پر، زمین پر، شہری جائیداد پر، بنگلے پر، اپارٹمنٹ پر، دکانوں وغیرہ پر، فیکٹریز پر۔ ایک عجیب بھنڈار کھلنے والا ہے، اور کرپشن کا جو گیٹ ہے، گیٹ وے بلکہ بیراج کھل جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ نے یعنی غیر منقولہ جائیداد کی قیمت کو غیر معمولی طور پر بڑھانا ہے، ریونیو جمع کرنا ہے آپ نے، اور ریونیو جمع کر کے کرنا کیا ہے، وہ ساری قوم جانتی ہے کہ پاکستان کے غریب عوام کو روٹی دستیاب نہیں ہے، مشکلات ہیں، بجلی کے بل دینے کی سکت نہیں ہے، IPPs کا 5 IPPs کے یونٹ کا ڈرامہ کیا گیا۔ یہ پہلے ریڈنڈنٹ ہو چکے تھے یونٹ، ان میں کچھ بھی نہیں رکھا تھا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو ریلیف ملیں گے، جناب 65 روپے سے 70 روپے کا بجلی کا بل ریڈیوس کر کے آپ 15-20 تک لائیں تو شاید عوام مان جائیں گے، نہیں تو آپ کی کوئی کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں۔ اور جو یہ جو ٹیکنوکریٹس کا جو گیم ہے نا جی، ڈاکٹر حفیظ شیخ آ رہے ہیں، شوکت عزیز آ رہے ہیں، معین قریشی آ رہے ہیں، اور اب یہ اورنگزیب صاحب کو لے آئے ہیں آغا خان فاؤنڈیشن سے، تو نتیجہ کیا نکلے گا وہ آپ کے سامنے ہے
کہ تبدیلی آتے ہی سب یہ ملک سے باہر چلے جائیں گے اور ہم اور آپ ہیں کہ تالیاں بجا ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ دوسرا سبجیکٹ پراپرٹی کے بعد الیکٹریکل ٹیرف، بجلی کا ٹیرف 55% سے زیادہ، 50% سے زیادہ پہلے ہی بڑھا چکے ہیں۔ کہاں یعنی بجلی کے بل جس کے اگر آتے تھے 1800 روپیہ، 2000 روپیہ، 3000 روپیہ، آج وہ 30,000، 40,000، 50,000، 70,000 تک گھروں کے، یعنی 120 سے 200 گز یعنی 5 کنال سے 7 کنال کا جو گھر ہے اس کے بجلی کے بلوں کی جو کوانٹم ہے، ویلیو ہے، جو وزن ہے، دباؤ ہے، وہ 20، 25,000، 30,000، 40,000، 50,000، 60,000، 70,000 روپے تک جا رہا ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے اے سی چلا لیا تو جناب وہ تو گیا۔ اے سی چلانے کا مطلب ہے کہ آپ کی گردن کٹ گئی۔ تیسرا شعبہ گیس کا، وہ بھی آپ کے سامنے، گیس ہو نہ ہو آپ کو گیس کا بل دینا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کراچی میں، لاہور میں، بڑے شہروں میں چل رہی ہے، بجلی کے بل تواتر کے ساتھ بہت زیادہ ایگزیجریٹ، انفلیٹڈ، اور جو کرپشن ہے وہ اپنی جگہ۔ ٹی این ڈی لاسز بھی میں اور آپ دے رہے ہیں۔ ٹی این ڈی لاسز سے مطلب ہے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن۔ اس میں انہوں نے سسٹم میں انویسٹمنٹ نہیں کیا ہے کہ الیکٹرک کا معاملہ ہو، لیسکو کا معاملہ ہو، ہیسکو کا معاملہ ہو، آئی ایس کو کا معاملہ ہو، پشاور کا ہو، کوئٹے کا ہو، عوام اس کو بھگت رہے ہیں۔ چوتھا آئٹم جناب، پانچواں پیٹرول پروڈکٹس۔ پہلے ہی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے نام پر خوب کمایا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ جو 15 دن کے بعد، پہلے 3 مہینے، پھر پہلے تو سال کے بعد ہوتا تھا نا جی، پھر 3 مہینے، اس کے بعد یہ 1 مہینہ، 1 مہینے کے بعد اب 15 دن۔ ہر 15 دن کے بعد کیا کیا، یعنی آپ کو یاد نہیں ڈاکٹر عاصم حسین پر، پیٹرولیم کے وہ ایڈوائزر تھے، اربوں، سینکڑوں ارب روپے کا جناب علی کرپشن کے کیسز تھے ان پر، اور بھی لوگوں نے دبا کر پیسہ کمایا ہے۔ تو جناب غریب ہی دے رہا ہے، کب تک دیتا رہے گا یہ ایک سوال ہے۔ تو ان کو پھر پولیٹیکل ریلیف کی بات ہوتی ہے کہ وہاں سے فلاں پولیٹیکل پارٹی ہمیں ریلیف دے گی۔ موجودہ حکومت نے تو آپ کو کوئی ریلیف نہیں دیا، بلکہ زیادہ سے زیادہ وزن ابھی آ رہا ہے اور آئے گا۔ اس سے پولیٹیکل انریسٹ بڑھے گا، ایجیٹیشن ہوگا، لوگوں کے ذہنوں میں آ گیا ہے، فزیکل ایجیٹیشن کے لیے سڑکوں پر آئیں گے۔ پیٹرولیم پروڈکٹس کی صورتحال میں نے عرض کی۔ انکم ٹیکس، جنرل انکم ٹیکس آپ کے سامنے، سیلریڈ کلاس کو رگڑ دیا، خوب رگڑ رہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بہت خوشی کی بات ہے کہ انکم ٹیکس کے جو ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے والے لوگ ہیں، رجسٹریشن کے لوگ ہیں، وہ اب لاکھوں میں پہنچ گئے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن ان کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے یہ ابھی دیکھنے والا ہے۔ سیلز ٹیکس آپ کے سامنے ہے، ہر پروڈکٹ پہ سیلز ٹیکس، ہر پروڈکٹ پہ سیلز ٹیکس ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس پر سیلز ٹیکس نہیں ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ رجسٹریشن آف ریٹیلرز ایک اور کھیل ہے کہ جو دکاندار ہیں وہ ان کو جی فکس ٹیکس میں لے کر آئیں، وہاں پہ بھی ایجیٹیشن ہے۔ تو کمپریہنسو جو اکنامک ماڈل ہونا چاہیے پاکستان میں، معیشت کا ایک ماڈل، نمونہ، گزشتہ 70 سال میں نہیں آیا، سوائے ڈاکٹر شعیب ایوب خان کے دور میں جو وزیر خزانہ تھے، اس دور میں تھوڑی سی بہتری صورتحال پیدا ہوئی۔ پھر ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کے حوالے سے آئی ڈی آئی میں جو کام کیا تھا ڈاکٹر محبوب الحق نے، جو کامرس منسٹر تھے، فائنانس منسٹر تھے، انہوں نے پلاننگ منسٹر بھی تھے شاید، تو انہوں نے اچھا کام کیا تھا، جنہوں نے 22 خاندانوں کے حوالے سے بات کی تھی، کوریا کے لیے بھی کام کیا انہوں نے۔ اینی وے، تو رجسٹریشن آف ریٹیلرز کا معاملہ ہے، اور ایکسائز ڈیوٹی آپ کے سامنے۔ یہ وہ 8-9 ایوینیوز ہیں جو کہ آپ نے آئی ایم ایف کے کہنے پر بڑھانے ہیں، شروع کرنا ہے۔ اس میں خطرناک ترین ایگریکلچر اور پراپرٹی ٹیکس، پیٹرولیم پروڈکٹس، بجلی، انکم ٹیکس وغیرہ، ظاہر ہے یہ ایکسیپٹیبل کہاں تک ہوں گے یہ پھر عوام جانتے ہیں، ٹیکس پیئر جانتے ہیں۔ معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور معاشی صورتحال کا عالم یہ ہے کہ جو ہوم اکنامکس ہوتی ہے نا جی، ہر گھر کا اپنا ایک بجٹ ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک معیشت ہوتی ہے، اپنی معاشیات ہوتی ہے۔ ظاہر ہے گھر میں ایک شوہر کمانے والا ہے، یا خاتون دیہاتوں میں کمانے والی ہیں، وہ کتنے مسائل و مشکلات کا شکار ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی انفلیشن 6.9% آ گیا، تو فوری طور پر لے آئے نا، تقریباً 400 سے 500 جو بیسس ہیں اس کو کم کر کے ڈسکاؤنٹ ریٹ آپ کا نیچے لے آئیں، بینک ریٹ، پھر واقعی مانا جائے گا کہ آپ نے پاکستان کی معیشت کو اس کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے سنجیدگی سے کام کیا۔ یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہوگا۔ اور رہا ٹیکس کا معاملہ، وہ تو عوام بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ بہت بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی۔
वस्सलाम।